تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار دیگر مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ کسی بھی قوم کو بغیر امتحان کے نہیں رکھے گا۔ ہر قوم کو، ہر فرد کو کسی نہ کسی امتحان سے گزرنا ہوگا۔ ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ جیسے امتحان ہونا انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے انسان کی نیچر یہ ہے کہ یہ بڑھتا ہے، کھائے گا، پیے گا، بڑھے گا، یہاں تک کہ ایک خاص زندگی کے وقت گزارنے کے بعد بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اس کے بعد موت۔ جس طرح یہ ڈیولپمنٹ ایک بہت نیچرل پروسیس ہے انسان کی فزیکل ڈیولپمنٹ، بالکل اسی طرح امتحان کا ہونا بالکل نیچرل ہے، یعنی انسان کی ذات کا حصہ ہے۔ اس کی وجہ بہت واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی مخلوقات خلق کی ہیں جن کے اندر سارے کمالات موجود ہیں، انہیں امتحانات کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے ہی ان کمالات کے اوپر فائز ہیں۔ جیسے فرشتے، ہر قسم کا کمال ان فرشتوں کے اندر موجود ہے، ان کا کوئی امتحان نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی مزید کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، جو جہاں تھا وہیں پر ہے۔ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہ جہاں تھے وہیں پر ہیں، جیسے پتھر، جیسے درخت، جیسے پودے، ان کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ مثلا اگر انار کا درخت ایک طرح سے اگتا تھا 5 کروڑ سال پہلے، اب کئی ملین سال پہلے بھی ایسے ہی اگتا تھا، ابھی ویسے ہی اگے گا، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ لیکن انسان ایسا نہیں ہے، انسان کے اندر اس کی نیچر کا حصہ یہ ہے کہ اس کے اندر جمود نہیں ہے، اسٹیٹک نہیں ہے، یہ موومنٹ ہے، حرکت اس کا حصہ ہے۔ اب وہ حرکت کبھی اوپر کبھی حرکت نیچے، یہ اس کی ذات کا حصہ ہے۔ تو جیسے کھانا پینا اس کی ذات کا حصہ ہے، اس کی فزیکل ذات کا حصہ ہے کہ یہ کھانے پیے گا، نہیں کھائے پیے گا تو مر جائے گا۔ اسی طرح اس کی جو روحانی زندگی ہے، اس کی جو روح ہے، اس کا حصہ ہے کہ یہ موومنٹ کرتی ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور یہ جو موومنٹ ہے یہ صرف امتحان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ لہذا جس طرح انسان کی ذات کا حصہ ہے کہ اس کو آکسیجن چاہیے، آکسیجن کے بغیر یہ 3-4 منٹ سے زیادہ وقت نہیں گزار پائے گا، اسی طرح اس کی ذات کا حصہ ہے کہ اس کا ہر سیکنڈ میں امتحان ہوگا۔ امتحان اس سے علیحدہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے ہر سیکنڈ میں امتحان، ہم تو سمجھتے تھے زندگی میں 2-4 بڑے امتحان ہوں گے، نہیں، وہ 2-4 بڑے امتحان ہوتے ہیں، ورنہ ہر سیکنڈ میں امتحان ہے، ہر لمحے میں امتحان ہے،
ہر لمحے میں کیا امتحان ہے؟ کم سے کم ایک امتحان اللہ سے غافل ہے یا اللہ پہ متوجہ ہے، ایک امتحان ہے۔ مثلا ابھی جب میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس پر خدا سے غافل ہیں یا خدا پہ توجہ ہے؟ یہ ایک امتحان ہے۔ یہ جو اہل بیت اطہار علیہم السلام اپنی روایات کے اندر، اپنے جملات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اپنی دعاؤں کے اندر، اگر ان دعاؤں کو کوئی پڑھے تو انسان کہے گا بھائی یہ گناہ کب کیے انہوں نے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی فلاں فلاں فلاں، کون سے ذنوب، کون سے گناہ؟ تو گناہ تو ہوئی نہیں ہے۔ اب یہ دو باتیں سوچ سکتے ہیں، یا تو ہم یہ سوچیں یہ سارے کے سارے مثلا ایسا سوچتے ہیں کہ سارے کے سارے اوپر سے کہہ رہے ہیں گناہ، اندر سے کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ مثلا میں ابھی آپ کے سامنے گریہ کر رہا ہوں اور اندر سے میں جانتا ہوں اس گریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں قبول نہیں کریں گے آپ اس بات کو، یعنی آپ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بالکل ایسے جیسے بعض اوقات میں دیکھتا ہوں تعجب سے، مثلا ہم نے مصائب پڑھے، کوئی سامنے چیخ چلا کی گریہ کر رہا ہوتا ہے، گریہ کرتے کرتے اچھا کیا ہوا بھائی؟ کچھ نہیں، ہاں پھر دوبارہ گریہ شروع کر دیتا ہے۔ ارے یہ گریہ نہیں، مذاق ہے۔ یا مثلا میں ایک شاعر کو دیکھ رہا تھا، ایک دفعہ وہ پڑھ رہے تھے، اچھے شاعر لوگ بہت ہیں لیکن ایک آدھ کو ایسا بھی ہوا ہے، مثلا اس نے پڑھتے پڑھتے اپنی آواز میں ایسا لحن میں حزن ڈالا ہوا تھا کہ لوگ رو رہے تھے دھاڑے مار مار کے، اور ایک دفعہ یوں کر کے دیکھتا تھا پھر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ ارے اگر تمہاری آواز میں اتنا ہی حزن تھا، تمہارے دل میں اتنا ہی غم تھا، تو یہ تمہاری توجہ کہیں اور کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے۔ مثلا ائمہ اطہار علیہم السلام اتنے محزون ہو کر یہ مناجات پڑھتے ہیں، یہ مناجات 15 جو امیر المومنین اور چوتھے امام دونوں سے منسوب ہیں، ان مناجات کو پڑھنے والا کہہ رہا ہے میرے گناہوں کو بخش دے، یہ کیا سوچ کے کہہ رہے ہیں؟ آئے یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں اندر اوپر سے تو کہہ رہے ہیں گناہ اندر سے کوئی نہیں ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنے گناہ سوچے ہوئے ہیں۔ وہ کیا سوچے ہوئے ہیں؟ وہ اتنے اعلیٰ اسٹینڈرڈ کے اوپر ہیں کہ میرے اور آپ کی سمجھ میں آنے والے بھی نہیں ہیں، جس کو ہم لوگ بعض اوقات اس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی ایک اچھائی ہوتی ہے، دوسرے آدمی کے لیے برائی ہوتی ہے۔ سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین، جس کو ہم لوگ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی کو آگ لگنے کی خبر ملی، اس نے کہا الحمدللہ، بعد میں توبہ کرتا رہا، الحمدللہ کیوں کہا میں نے؟ میرے گھر بچ گیا تو میں نے کہا الحمدللہ، باقیوں کے جو گھر جلے اس کے اوپر کیوں میں نے الحمدللہ کہا؟ تو اب یہ ہمارا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آگ نہیں لگی میرے گھر کو تو میں کیا کہوں گا؟ الحمدللہ ہی تو کہوں گا۔ اس کے نزدیک یہ الحمدللہ بھی ایک گناہ میں تبدیل ہو رہا ہے، اور کتنے سال استغفار کرتا رہا اس بات کے اوپر کہ یہ شرک ہے۔ تو اہل بیت اطہار کے اندر یہ اس قسم کے ایک مسائل ہیں کہ وہ اتنے اعلیٰ کردار کے اوپر جا کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جو گفتگو تھی اصل وہ یہ تھی کہ انسان کی ذات کا حصہ ہے امتحان ہونا، یہی کہ غفلت کر رہا ہے یا حاضر دماغ ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ یہی کہ مثلا میں اور آپ کسی موقع کے اوپر خاص احساس کر رہے ہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ ان تمام امتحانات کے اندر سے گزرتے ہوئے ہم نے کمال پر پہنچنا ہے۔ اب ایک اس طرف سے آپ سوچیں کہ آپ کی ذات میں، میری ذات میں ہر منٹ پہ امتحان ہو رہا ہے، اور ان امتحانات کے نتیجے میں یا ہم اچھائی پہ پہنچ رہے ہیں یا ہم برائی پہ پہنچ رہے ہیں، اور ایک دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں نہیں بھائی یہ چند اعمال ہیں، یہ انجام دے دو، دین نے بس اتنا ہی مانگا ہے، باقی ہم جنت میں داخل ہو گئے۔ ان دونوں فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر ایک آدمی سوچ رہا ہے کہ نہیں میں واقعاً دنیا کے اندر امتحان سے گزر رہا ہوں، اللہ نے مجھے امتحان میں رکھا ہوا ہے، کن کن چیزوں سے امتحان ہو رہا ہے؟ ہر چیز سے امتحان ہو رہا ہے۔ مثلاً کس چیز سے امتحان ہو رہا ہے؟ مثلاً ایک آدمی میرے سامنے آئے، میں جس انداز میں کھڑا ہوا ہوں یہ امتحان کا حصہ ہے۔ ایک آدمی کے سامنے میں اکڑ کے کھڑا ہوتا ہوں، ایک آدمی کے سامنے ذرا دب کے کھڑا ہوتا ہوں، یہ امتحان کا حصہ ہے۔ کس کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہوا، کس کے سامنے میں جھک کے کھڑا ہوا، یہ امتحان کا حصہ ہے۔ یعنی ہمارے پاس اقوال موجود ہیں کہ فرمایا جب قاضی کے سامنے گئے اور ایک کو ذرا سا اونچا بٹھا دیا، فرمایا یہ عدالت نہیں ہے، دونوں کو برابر برابر بٹھاؤ، عدالت یہ ہے۔ تو یہ ہم سے بھی مطلوب ہے، ہم بھی ان امتحانات سے گزر رہے ہیں، ہم کوئی استثناء نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے تو اتنے سخت امتحان ہو رہے ہیں اور ہمارا کوئی امتحان نہیں ہو رہا۔ اب اگر آ کر انسان دیکھے تو پھر یہ سوچتا ہے کہ اچھا وہ لوگ جو کربلا کے میدان میں تھے ان کا امتحان اتنا شدید، اور ہمارا کیا ہوا؟ ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوا۔ اب دیکھیں میں سوچنا شروع کر دیتا ہوں، مثلا جو عراق کے اندر تھے انہوں نے امتحان دیا، ہمارا کیا امتحان تھا؟ کوئی امتحان نہیں ہوا۔ جو ایران میں تھے انہوں نے امتحان دیا اور ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوا۔ جو لبنان میں تھے انہوں نے امتحان دیا اور ہمارے ساتھ کوئی امتحان نہیں ہوا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ سب امتحانوں سے گزر رہے ہیں اور ہمارا کوئی امتحان نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ہو یہ رہا ہے ہم اس امتحان کا حصہ بن نہیں رہے ہیں، ہم اس قربانی کا حصہ نہیں بن رہے ہیں۔
ہم نے اپنے آپ کو علیحدہ گھسیٹا ہوا ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صحیح ہے، ظاہر ہے آپ کا حق ہے، ایک مجلس آپ سن چکے ہیں، باہر جا کے آپ چائے پی کر آئے ہیں، اور آگے جا کے آپ نے استراحت کرنی ہے، دن بھر کے آپ تھکے مارے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ہم لوگ تو بے روزگار ہیں، ہم نے صبح کو بیٹھنا ہے، زیادہ سے زیادہ ساری رات جاگیں گے، صبح کو سو جائیں گے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، دن بھر ظاہر روزگار پہ رہنا ہے، پھر شام کو آنا ہے، یا کام کاج پہ رہنا ہے، پھر شام کو آنا ہے، مجلس کرو، اس کے بعد جاؤ، پھر دوبارہ صبح کو اٹھنا ہے۔ واقعاً آپ کا حق ہے کہ آپ اتنا سستی سے درود بھیجیں، لیکن صلی علی محمد آل محمد۔ ہاں، اللہ انشاءاللہ قبول کرے آپ سے۔ یہ جو اظہارات ہیں، یہ اظہارات بھی انسان کی روحیات کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں ایک آیت ہے، عبوساً قمطریرا، چہرہ ایسا ہے کہ جیسے چہرہ تلخ کھچا ہوا۔ صحیح ہے، آپ اپنے آپ کو عبوساً قمطریرا رکھیں گے، اندر آپ کی روح خود بخود پریشان حال ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، اب ہم سے کیا چاہا گیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں مومن کی نشانی ہے حزنہ فی قلب بشرہ فی وجہ۔ مومن وہ ہوتا ہے دل میں غمگین ہوتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ رکھتا ہے۔ دل میں غمگین ہوتا ہے، کس بات کا غم ہے اسے؟ اللہ سے دوری کا غم ہے، اللہ کی عدم اطاعت کا خوف ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، انسانوں کے حقوق کے ادا نہ ہونے سے ڈرتا ہے۔ دل میں 25 خوف چھپا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے غم چھپا کے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرے مظلوموں کی مظلومیت پہ غم ہوتا ہے، سارے غم چھپا کے رکھتا ہے، اور اوپر سے بشرہ فی وجہ۔ میں کبھی ایک جملہ سوچتا ہوں، بھی مصائب کا ارادہ نہیں ہے میرا، لیکن میں سوچتا ہوں جو مصائب اہل بیت پر ٹوٹے، اگر ہمارے پہ ٹوٹتے 40 سال تک مسکرا نہیں سکتے تھے۔ کس دم سے اہل بیت مسکرا لیتے تھے، ہم نہیں مسکرا سکتے تھے جو مصائب ان کے اوپر ٹوٹے، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم کو اپنے نظر میں رکھا انہوں نے، کہ وہ ان تمام مصائب کے باوجود انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سے رکھا ہوا۔ حزنہ فی قلب بشر، تو یہ آپ کے جو اظہارات ہوتے ہیں یہ آپ کی زندگی کو اندر سے متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کا سوچنا، مثلا آپ صرف اتنا سوچنا شروع کر دیجئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا حامی ہے، پھر آپ اپنے اندر طاقت دیکھیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا حامی ہے۔ اور کیا سوچنا شروع کریں؟ مثال کے طور پر ہر انسان کو کچھ دوں گا، بس یہ سوچنا شروع کر دیں۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا دولت کیسے آتی ہے، پیسہ کیسے آتا ہے، شہرت کیسے آتی ہے، اس کے 2 راستے ہیں، ایک بل گیٹس کا ہے اور ایک ہم مسلمانوں کا بھی ہے۔ جو اپنا راستہ ہے وہ یہ ہے بھائی انسانوں کی خدمت کرو۔ بل گیٹس کا میں سمبولک کہتا ہوں، یعنی کیپٹلزم کا راستہ ہے۔ ہمارا بھی ایک راستہ ہے، کیا؟ انسانوں کی خدمت کرو، جتنا انسانوں کی خدمت کر سکتے ہو کرو، خدا تمہیں زمین پر اپنی رزاقیت کا نمائندہ بنا دے گا۔ رزاق وہ ہے، آپ کے ہاتھوں رزق تقسیم کروا دے گا۔ وہ کبھی کسی کو عدالت میں نمائندہ بناتا ہے، خدا عادل ہے، آپ کو عدالت کا نمائندہ بنا دے گا۔ میں نے شاید ایک جج کا واقعہ اپنی خدمت میں عرض کیا ہو۔ ایک دفعہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، یہاں پہ وقت بہت کم ہوتا ہے، واقعات کا موقع ہوتا نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی بیچ میں واقعہ ڈال رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس تھکاوٹ سے باہر آئیں۔ میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، کسی اسکول کا کوئی سالانہ فنکشن تھا، تو وہ ایک صاحب برابر میں آ کے بیٹھے، بڑے سیدھے سادے لباس میں، تو برابر میں آ کے بیٹھے، تو میں نے اس کو انکریج کرنے کے لیے کہ کہیں وہ فیل نہ کرے کہ میں کہاں پھنس گیا، میں نے اس کو سلام دعا کی، اس نے بھی سلام دعا کا اچھی طرح جواب دیا۔ پھر میں نے ایسے ہی پوچھا آپ کہاں کام کرتے ہیں تاکہ ماحول میں ذرا مکس ہو جائیں ہم لوگ، تو اس نے کہا کہ میں ہائی کورٹ میں کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ہے ٹھیک ہے، یعنی جس انداز سے اس نے کہا میں سمجھ گیا کوئی اسٹینوگرافر ہوگا یا کوئی چپڑاسی یا کوئی پروٹوکول آفیسر ٹائپ ایسی کوئی چیز ہوگا۔ تو بہرحال میں نے اس کی تھوڑی سی اور ہمت بندھائی، میں نے کہا ماشاءاللہ اچھا کام ہے آپ کا، اور ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہوا؟ اس نے بتایا کافی لمبی مدت بتائی، اتنا عرصہ ہو گیا۔ میں نے کہا پریسائزلی آپ کا کیا جاب ڈسکرپشن ہے؟ کہنے لگا میں ہائی کورٹ میں سینئر جج ہوں۔ اچھا، میں نے کہا میں سمجھ کے بیٹھ جاؤں گی مصیبت کچھ اور نہ ہو جائے۔ اچھا، اب میں نے کہا بھائی بڑا دل میں نے سوچا یار بڑا ہمبل آدمی ہے، ہائی کورٹ کا سینئر جج ہے، نہ کوئی تمتراق نہ کوئی اظہار نہ کچھ، اور بڑا ہی اتنی ہمبل جسچر دکھا رہا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا آدمی تو اچھا لگ رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی، میں نے اسی بات بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کا کام بہت سخت ہے، اللہ عادل ہے، کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ کو عدل کا نمائندہ بنا دیا، بڑا خطرناک کام ہے آپ لوگوں کا، آپ کا جج بننا بہت خطرناک ہے۔ کہنے لگا ہاں مولانا صاحب یقین مانے بہت خطرناک ہے۔
میں بار بار سوچتا ہوں خدا تو عادل ہے، چونکہ تو تمام کمالات تیرے اندر ہیں، میں گناہ گار، میں کہاں سے عدل کر سکتا ہوں؟ کہاں سے عدل کروں؟ نہ میرے پاس علم ہے، نہ میرے پاس طاقت ہے، میں کہاں سے عدل کروں گا؟ تو کہنے لگا، اس آدمی نے، بندے خدا نے مجھے بتایا، کہنے لگا مولانا صاحب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں چیمبر میں جاتا ہوں، ان لوگوں کی سنتا ہوں ساری، اس وکیل کی سن لی، اس وکیل کی سن لی، اگر میں فیصلہ کر سکتا ہوں خدا کو حاضر و ناظر رکھ کے میں فیصلہ کر دیتا ہوں کہ یہ تمہارا جرم ہے، تمہارا ختم ہو گیا معاملہ۔ کہنے لگا اگر میں فیصلہ نہیں کر پاتا تو میں عدالت کو معطل کرتا ہوں، اپنے چیمبر میں جاتا ہوں، شیٹ کو سامنے رکھتا ہوں، پین کو ہاتھ میں لیتا ہوں، خدایا اب جو عدل ہے وہ تو جاری کروا دے، میری طاقت نہیں ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ کہنے لگا مولانا باخدا بعض اوقات جب میری آنکھ کھلتی ہے تو ڈیسیشن ہوتا ہے، وہاں پر میرا جو ورڈک ہوتا ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں بس یہ اللہ نے لکھوا دیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ یہ لوگ بھی ہیں، خدا یہ ہم سے چاہ رہا ہے، خدا ہم سے چاہ رہا ہے ہم روئے زمین پر اس کے نمائندے بنیں، خلیفۃ اللہ فی الارض، وہ خلافت الہیہ یوں ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ خلافت الہیہ جس انداز میں ہم چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آپ علم میں خلیفہ خدا بن جائیں، ہدایت میں خلیفہ خدا بن جائیں، ہدایت دینی ہے نا اس نے، کس کے ذریعے سے ملے گی؟ ایک انبیاء کا راستہ ہے، ائمہ کا راستہ ہے، آپ کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا سکتا ہے، آپ کو اور ہمیں بھی اپنے صفات کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ تو اب میں اور آپ کوشش کریں کہ اس کی صفات میں اس کے جانشین بن جائیں۔ یہ دین لفظ پر نہیں ہے، یہ دین روح پر ہے۔ ہم غلط سمجھ رہے ہیں کہ یہ الفاظ پر ہے۔ مثلا ہم نے یہ سمجھ لیا، ہم نے ایک مجلس کرا دی، مجلس کرائے، گھر گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، معاملہ ختم ہو گیا، دین اتنا ہی تھا۔ نہیں بھائی، دین یہ نہیں ہے، دین 24 گھنٹے کا کام ہے۔ ایون 12 گھنٹے بھی کہوں تو فضول بات کی ہے، 24 گھنٹے کا کام ہے۔ ہر لہجے میں آپ کا اور میرا امتحان ہو رہا ہے، ہر لہجے میں یا ہم اپ گریڈ ہو رہے ہیں یا ڈاؤن گریڈ ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ اسٹیٹک نہیں ہے ہماری روح۔ کامیاب وہ آدمی ہے جو کم ترین وقت میں اپنی روح کو بلندی دے دے۔ بدبخت وہ ہے جو روایت کے مطابق، بدبخت وہ ہے جس کا آج کل کے برابر ہو گیا، جس کا آج کل کے برابر ہو گیا، وہ ہلاک ہوا، ختم ہو گیا وہ آدمی۔ کیوں؟ ایک دن ضائع کیا اس نے۔ اور اس دنیا کا ایک دن برزخ اور آخرت کے لاکھوں سال کے برابر ہے۔ یہ دنیا بہت گولڈن اپرچونٹی ہے، یہ دنیا بہت زبردست جگہ ہے۔ بھئی آپ یہ دیکھیں، آپ کوئی ایک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب 1000 حج کے برابر۔ اس ایک عمل میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ ممکن ہے 5 منٹ۔ 5 منٹ کا عمل 1000 حج کے برابر۔ 1000 حج میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کم سے کم 3000 دن تو لگ ہی گئے۔ تو کیسے 1 منٹ 3000 دن کے برابر ہو گیا؟ نیت۔ اتنا گولڈن اپرچونٹی ہے، یہ اتنا خوبصورت موقع ہے۔ بعض اوقات پڑھیں گے اس ایک عمل کے بدلے خدا یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا۔ اتنے اعمال کرنے کے لیے تو سالوں ہزاروں سال چاہیے ہمیں۔ اس سارے ہزاروں سال کو 1-1 گھنٹے کے اوپر تقسیم کر رہا ہے۔ اس سے بڑی کوئی گولڈن اپرچونٹی آئے گی؟ نہ پہلے آئی ہے نہ آگے آئے گی، واقعا نہ پہلے آئی ہے نہ آگے آئے گی۔ یہی ہے بس ایک واحد۔ 24 گھنٹے امتحان سے گزر رہے ہیں، 24 گھنٹے کما سکتے ہیں، 24 گھنٹے لوٹا سکتے ہیں۔ دنیا میں لٹانے اور کمانے کی ایک حد ہے۔ آپ دنیا میں کمائیں گے، ایک حد تک کمائیں گے، بعد میں کام نہیں آئے گا۔ میں نے دیکھا ہے ایک حد تک کمائی کے بعد کمائی نے کام نہیں آنا ہوتا، صرف دماغ کی لگژری ہے۔ مثلا میرے پاس 1 لاکھ نہیں ہے، 1 لاکھ کر لوں کام آئیں گے۔ 1 کروڑ نہیں ہے، 1 کروڑ کر لوں کام آئیں گے۔ بھائی میری ساری زندگی کا خرچہ جمع کر لوں کتنا ہوگا؟ اس کے بعد کیا کام آئے گا؟ اب کیا کام آئے گا؟ میرے پاس 25 محل ہیں، اچھا کتنے محلوں میں زندگی گزارنی میں نے؟ ایک حد تک کام آنا ہے، بعد میں کام نہیں آنا۔ لوٹنے کی بھی ایک حد ہے۔ ایک آدمی پستول لے کے ایک آدمی کے پاس آیا، کہنے لگا جو کچھ ہے جیب میں نکال دو۔ اس نے جیب میں خالی کرنے لگا، میں پہلے ہی فقیر ہوں، جو تجھے لینا ہے لے لے۔ کیا لوٹے گا تو؟ مجھے ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ۔ لوٹنے کی حد ہوتی ہے۔ بس اس دنیا میں کمانے کی بھی حد ہے، لوٹنے کی بھی حد ہے۔ آخرت کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ کمانا بے حد و حساب ہے، اور لوٹنا تو پھر ایسا ہے کہ انسان نہیں رہتا، جانور بن جاتا۔ یہاں لوٹنے والا جو لوٹ گیا دنیا کے اندر، جس کو دنیا نے دھوکہ دے دیا، انسان نہیں چھوڑتی ہے دنیا۔ کم از کم انتقام یہ لیتی ہے کہ برزخ میں جانور بن جاتا ہے، اور پھر ایک جانور نہیں بنتا، 8 جانور بنتا ہے۔ ہر جانور کے اوپر ہزاروں سال جلے گا تاکہ اس جانور پن سے باہر نکلے گا۔ ایک آدمی کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی، ایک جھوٹ کا جانور،
ایک آدمی کو حسد کی عادت پڑ گئی، حسد کا جانور، تکبر کی عادت پڑ گئی، تکبر کا جانور، نمائش کی عادت پڑ گئی، اس کا ایک جانور۔ کتنے جانور لے کے باہر جائے گا یہ؟ انسان آیا ہے، انسان چلا جائے، 0 پہ گیا ہے۔ انسان آیا اور انسان سے بڑھ کے گیا، پلس میں گیا ہے، اور انسان آیا اور جانور میں گیا، مائنس میں گیا ہے۔ انسان آیا اور 2 جانور میں گیا، -2، اور انسان آیا اور کئی جانور لے کر گیا، نہیں معلوم کتنے مائنس لے کر گیا ہے۔ اب کئی ہزار سال تک تو برزخ میں اس کے صرف اس بات میں گزریں گے کہ پہلے جانوروں کو تو نکالے، وہ بھی اگر توفیق شامل حال ہوئی تو برزخ میں نکلنا نصیب ہوگا، اور اگر خدا نہ کرے محشر تک پہنچتے پہنچتے جانور رہ گیا، پھر تو جہنم کی آگ جلائے گی پھر اسے۔ خوش قسمت ہوگا تو برزخ میں جل جلا کے معاملہ ختم ہو کے محشر کے اندر انسان بن کے اترے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ عادتیں صحیح ہوں۔ ہم سمجھ رہے ہیں دین یہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لو، 30 دن روزہ رکھ لو، آگے پیچھے کر کے خم تھوڑا بہت نکال لو، زندگی میں ایک موقع ملا حج کرو ورنہ بھی کسی طرح ٹال لو، معاملہ ختم ہو گیا، دین ہو گیا۔ ایک ایک نظر سے دیکھنا یہ دین کا حصہ ہے۔ آپ نے کس نظر سے دیکھا ہے؟ آپ نے کیا سوچا ہے؟ یہ دین کا حصہ ہے۔ ہم لوگوں نے کہانیاں سنی ہیں، مثلا ایک عابد نے خوب عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچا، کوئی نہیں، عبادتوں کا نام نشان نہیں، اس نے خدا میں اتنی عبادتیں کی تھی، کیا ہوئی؟ فرمایا تم یاد ہے ایک موقع تم عبادت کر رہے تھے، ایک جانور پیاسا مر رہا تھا، تم نے دیکھا تم اپنی عبادتوں میں مشغول رہے، کیوں کیا؟ بندے نہیں تھے میرے بندے ہونے کے ناطے میری مخلوق کا خیال رکھنا تھا، کیوں توجہ نہیں دی؟ توجہ چاہیے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ہوشیار رہو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ختم ہو جائے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تعلمون، مثلا اس قسم کی آیت کریمہ کہ کہیں تمہارے اعمال حبط نہ ہو جائیں، ختم نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ نے ہوشیار کیا ہے۔ تو یہ مستقل عمل ہے، یہ ہم سے توقع، بس ان تمام توقعات کو میں اور اگر خلاصہ کرنے کی کوشش کروں، توقع صرف یہ نہیں ہے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، جس کے اندر ہر قسم کا کام ہو سکتا ہے۔ توقع اس سے کہیں بڑھ کر ہے، آخرت اس سے کہیں بڑھ کر وحشتناک ہے، اور اس سے کہیں بڑھ کر خوبصورت بھی ہے۔ اب ذرا سوچیں، وہ جو آخرت کے تمام راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آہ من قلت الزاد و طول السفر۔ وہ آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں راستہ بہت لمبا ہے اور زاد راہ تمہارے پاس بہت کم ہے۔